سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے والوں کے فضائل میں بیان کیا گیا کہ ایک عورت کا بیٹا تھا جو بہت گنہگار تھا. وہ اس کو نیکی کا حکم دیتی، بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی، لیکن وہ باز نہ آتا. آخر کار تقدیر اس پر غالب آئی اور وہ گناہوں کی حالت میں مر گیا. اس کی ماں کو بہت صدمہ ہوا کہ اس کا بیٹا بغیر توبہ کیے مر گیا. اس نے تمنا کی کہ اسے خواب میں دیکھے. ایک دفعہ اس نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو عذاب میں مبتلا پایا. فرمائے وہ بہت غمگین ہو گئی. جب کچھ مدت کے بعد اس نے دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی حالت اچھی تھی اور بہت وہ خوش و خرم تھا. اس نے اپنے بیٹے سے اس حالت کے متعلق پوچھا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا، یہ مرتبہ اور مقام کیسے ملا؟ تو اس نے جواب دیا، اے میری ماں، ایک گناہگار شخص ہمارے قبرستان سے گزرا. اس نے قبروں کی طرف دیکھا اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے متعلق غور و فکر کیا، مردوں سے نصیحت حاصل کی، اپنی لغزش پر رویا اور اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ اب وہ کبھی گناہوں کی طرف نہ پلٹے گا. تو اس کی توبہ سے آسمان کے فرشتے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، سبحان اللہ، اس شخص نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہی خوب صلح کی ہے. جب اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی. اور پھر اس شخص نے کچھ قرآن کریم پڑھا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب ہم سب قبرستان والوں کو پہنچایا. اس کا ثواب ہم پر تقسیم کیا گیا تو مجھے بھی اس سے بھلائی ملی جس کے سبب اللہ نے مجھے بخش دیا اور مجھے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جو آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں. اے امی جان، یاد رکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور، گناہوں کا کفارہ اور زندوں اور مردوں کے لیے رحمت ہے.